اچھا چلو ٹھیک. الحمدللہ رافع الاسطار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم وعظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان فی نطفۃ انا خلقنا الانسان فی نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ فی السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. صلوات و السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ انسان یا سورہ دہر دو نام ہیں اس سورہ دے. 76واں سورہ ہے قرآن دا. ان دی پہلی 3 آیتاں آیت نمبر 1 2 3 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے. پروردگار فرمائندہ ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان تے ایک ایسا زمانہ گزریا ہے جس ویلے وہ کوئی مذکور شے نہ ہے, کو قابل ذکر چیز نہ ہے. ایک ایسا زمانہ گزرے انسان تے جس ویلے وہ کوئی نہ ہے. انا خلقنا الانسان فی نطفۃ امشاج نبتلیہ. اسی انسان نو آب مخلوط نال تخلیق کیتا ہے. 2 نطفے ماں دے پیو دے ملا کے انسان نو تخلیق کیتا ہے. کیوں؟ نبتلیہ, تاکہ اسی انہوں ازماویے. فجعلناہ سمیعا بصیرا, اسی انہوں سنن والے کان تے ویکھن والی اکھاں دتی ہیں. ان ہدیناہ السبیل, اسی ہدایت کر دیتی انسان دی رستے دے پاسے, سیدھے رستے دی ہدایت انسان نو کر دیتی. اما شاکرن و اما کفورا. ہن انسان دی مرضی شکر کر کے ہدایت تے آ جاوے, کفر کر کے گمراہ ہو جاوے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر, انسان تے ایک زمانہ گزریا ہے. یہ زمانہ کی چیز ہے؟ کدی سوچے نے فلسفہ زمان دے اتے؟ یہ زمانہ جیڑا اتنے غیر محسوس طریقے نال ساڑھے سراں تو گزر رہے ہیں کہ سانوں پتہ ہی نہیں لگدا. کی پتہ نہیں لگدا؟ پیدا ہوئے بچے آسے, وہ بچہ کچھ عرصے بعد لڑکا بن گیا. کیڑے دن بنیا کسی نو یاد ہے؟ لڑکپن گزریا, جوانی آ گئی. کیڑے دن جوان ہوئے؟ کوئی بندہ دس سکتا ہے اس مجلس دے وچ بیٹھا ہویا؟ جوانی گزری, ادھیڑ عمری آ گئی. کس دن کوئی ادھیڑ عمر ہویا؟ کوئی دس سکتا ہے؟ ادھیڑ عمری گزری, ضعیف ہو گیا, بڈھا ہو گیا. کسے بزرگ کو پوچھ لو کیڑا وہ دن آئی, کیڑا وہ لمحہ آئی, کیڑا وہ گھنٹہ آئی جس وقت تو بڈھا ہویا, وہ بزرگ کوئی جواب نہیں دے سکتا. کیسا غیر محسوس طریقے نال زمان گزردا پیا. میں دیکھتا ہی رہ گیا نہ رنگ صبح و شام. میں بس صبح شام دا عدلنا بدلنا پیندا رہ گیا. صبح بھی رنگین ہوندی پئی ہے, رات بھی سورج ڈھلدا رنگین ہوندی پئی ہے. میں دیکھتا ہی رہ گیا نہ رنگ صبح و شام, عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. پتہ ہی نہیں لگدا. بزرگ ہو گیا, ہن اس بزرگ نے بھی نہیں پتا کہ کس دن اے زندگی دا چراغ بجھ جاونا ہے. نہ بچپن دا پتا, نہ لڑکپن دا, نہ جوانی دا, نہ ادھیڑ عمری دا, نہ بڑھاپے دا, نہ قبر جامن دے دن دا. ایسا غیر محسوس ہے یہ زمانہ. یہ زمانہ ہے کی, اس دی حقیقت کی ہے؟ اگر غور کرو تو یہ زمانہ صرف ایک لمحہ ہے جیڑا بار بار اپنے آپ نو دہراندا رہندا ہے.
یہ صدیاں سالاں دے اتے، سینکڑے سالاں اتے، ہزاراں سالاں اتے، لکھاں سالاں اتے پھیلیا ہویا یہ زمان محض ایک لمحہ ہے جیڑا بار بار گزردا رہندا ہے۔ پہلے فلسفہ نقطہ سمجھو اس میں تاکہ تانوں مزہ آوے۔ کوئی کربلا وچ بڑھن دا کوئی آداب ہونے چاہیے نا، کوئی سلوک ہونے چاہیے نا حسین دی منقبت کرن واسطے۔ اس دی حقیقت کی اس زمانے دی ایک لمحہ 60 باری بار بار آیا، 1 منٹ بن گیا، منٹ بار بار گزریا، گھنٹہ بن گیا، گھنٹہ بار بار گزریا، 1 پہر بن گیا، پہر جڑتے گئے دن بن گیا، دن ڈھلتے گئے رات بن گئی، دن رات بار بار آئے ہفتہ بن گیا، ہفتے نے اپنے آپ کو بار بار لوٹایا سال بن گیا، سال جڑے صدی بن گئی، صدیاں جڑیاں زمانہ بن گیا۔ لیکن حقیقت ہوا ایک لمحہ، ایک لمحہ حال ہی نہیں آیا۔ میں تقریر کرتا پیا نا، ایک لمحہ حال ہی نہیں آیا، مستقبل ہے، وہ لمحہ آ گیا، حال ہے، وہ لمحہ گزر گیا، ماضی ہے، ماضی حال مستقبل ملے زمانہ بن گیا۔ حقیقت یہ ہے نا، ایک لمحہ۔ لیکن بعض لمحیاں دے وچ کچھ ایسا ہو جاندہ ہے ایک لمحے دے وچ کہ اس لمحے دی چھاپ سارے زمان تے لگ جاندی۔ کچھ ایسا ہو جاندہ ہے لمحے دے وچ کہ وہ لمحہ کدی بھی ماضی نہیں بندا، ہمیشہ حال رہندا ہے۔ حسین دی شہادت ایک لمحہ، سر دا گردن تو جدا ہونا ایک لمحہ، لیکن کیسی چھاپ لگی۔ 1400 سال گزر گئے، کربلا ماضی نہ ہو سکیا۔ آج ذکر کرتے پہ آئے، کل بھی ذکر ہوندہ پہ آئی، تے جڑا کل آمنا ہے اس دے وچ بھی ذکر ہو سی۔ کیسا عجیب لمحہ آئی کہ اپنی چھاپ قیامت تک لوگوں دے دلوں تے لا گیا۔ لمحہ گزریا ہی نہیں آج تک۔ ایسا سمجھانا چاہنا تو انہوں کیوں نہیں گزریا ہے لمحہ؟ کربلا ماضی دا حصہ کیوں نہیں بنیا؟ کیوں آج بھی تذکرہ ہوندہ ہے؟ کیوں آج بھی اکھاں دے پیمانے چھلک دے ہیں؟ کیوں آج بھی دل دھڑک دے ہیں حسین دے ناتھ؟ کی وجہ؟ ان دی وجہ یہ ہے کہ جیڑا افسانہ ہوئے، جیڑا کہانی ہوئے، جیڑا باطل ہوئے، وہ تو ماضی دا حصہ بن سکتا ہے، پر حقیقت کدی ماضی دا حصہ نہیں بن سکتی۔ حقیقت ہمیشہ حال رہندی ہے۔ مثال دے کے سمجھاواں، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ایک بچے نو بھی پتہ ہے، کل بھی لا الہ الا اللہ آئی، آج بھی لا الہ الا اللہ ہے، کل بھی لا الہ الا اللہ راسی۔ کیا ماضی دے وچ لا الہ الا اللہ دا مطلب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا آج ان دا مطلب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا مستقبل دے وچ ان دا مطلب کوئی ہو جیسی؟ جی میں ماضی چھائی اویں حال ہے، جی میں حال ہے اویں مستقبل راسی۔ لا الہ دو جزن کلمے دے، لا الہ کوئی معبود نہیں، دولت معبود نہیں، عزت معبود نہیں، اقتدار معبود نہیں، بادشاہت معبود نہیں، مال و اسباب معبود نہیں، الا اللہ اگر کوئی معبود ہے تو صرف اس دی ذات۔ جو معنی ماضی چاہی اوہ معنی حال ہے کہ اوہ معنی مستقبل دے وچ راسی، تے جیڑا اس کلمے دے واسطے قربان ہو گیا۔ میں منطقی استدلال پیش کردا پیا لمحے تے زمان دا، یہ مولوی کسے نہیں دسنا، نہ کسے پیر دسنا ہے، سارے انہوں جاننا۔ کسے اتنی ٹکراں ماریاں ہوئے تو دسے سی نا بھائی لا الہ الا اللہ ماضی دے وچ بھی حال آئی، حال دے وچ بھی حال ہے، مستقبل دے وچ بھی حال راسی، تے جیڑا اس کلمے دی آبرو واسطے قربان ہو گیا وہ بھی اس کلمے طرح زندہ ہائی، زندہ ہے، زندہ راسی۔ میاں جیڑیاں حقیقتاں ہومن نا زمانے دا انہاں دے کوئی اثر نہیں ہوندا، ابن الوقت نہیں ہوندے، ابو الوقت ہوندے، زمانے تے انہاں دی چھاپ لگ جاندی ہے،
پتہ ہے کیویں چھاپ لگ دی ہے؟ افضل ہے کل جہاں سے. ذرا شعر سنو، شعر سنو، نمے شعر تم سنیں گے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. کی کتا حسین نے کہ لمحہ قائم ہو گیا، کی کتا امام نے کہ آج تک ہر لمحے تے چھاپ ہے اس دی، کی کتا امام نے عرب دے صحرا دے وچ کہ آج اسیں ایتھے بیٹھے ہوئے مارساں دے وچ حسین دا ذکر کردے پئے ہیں. سوال ہے نا، دو جملے ہدیہ کرے نا حسین دے، اپنے دل تے لکھ لو. اتھوں میں اپنی تقریر دی بنیاداں چاونے ہیں. میرے جانن والے سنن والے جاندے ہیں چنگی طرح کہ مینوں ایویں شیویں دی تقریر کرنی نہیں آندی. فلسفی ہاں، حکیماں چوں ہاں، متصوفین دے وچوں ہاں، تے اولیاء دا خون رگائیں دوڑدا پیا، حسین دا خون دوڑدا پیا. بنیاد بننے بغیر کدی میں تقریر کیتی کوئی نہیں. ذرا توجہ نہ سنو، کی کیتا حسین نے کہ امر ہو گیا، لمحہ قائم ہو گیا، زمان دا کوئی اثر نہ رہا حسین تے. آج بھی یاد کرنے ہیں، کل بھی یاد ہوندا آئی، پرسوں بھی یاد ہوتی. کی وجہ؟ دو جملے. حسین نے رخت سفر بن لے، کوفے دے پاسے کوچ کر دے پین، سواریاں تے سامان لدیا جا چکے ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس نو کون نہیں جاندا؟ ہر کوئی جاندا ہے. تشریف لے آئے، حضور دے چچا دے بیٹے، حضور دی دعا ہے عباس دے بیٹے نو حضور دی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دے سینے نو علم قرآن نال بھر دے. تشریف لے آئے، آگن لگے حسین کوفیاں دے وادے تے نہ جا، انہاں نے تواڈے والد نال بھی دغا کیتی آئی تے ہو سکدا ہے تواڈے نال بھی دغا کرن. فرمایا مینوں پتہ ہے دغا کرے سن. ذرا توجہ نال سنے گل، دل تے لکھیا ہے جملے حسین دے، کیونکہ تھائیں میری تقریر دی بنیاداں شروع ہو جاونی. فرمایا مینوں پتہ ہے دغا دے سن. پوچھیا تے پھر جاندے کیوں پے ہو؟ چھوٹا جہا جملہ ہے حسین دا، شاء اللہ ان یرانی قتیلا. با حسین تو ہی یہ جملہ آکھ سکتا ہے. شاء اللہ ہو، اللہ دی مشیت ہے، اللہ دی خواہش ہے، اللہ چاہتا ہے این یرانی قتیلا کہ مینوں قتل ہوندا ویکھے. سنیا کدی جملہ حسین دا ہے؟ شاء اللہ ہو، اللہ دی چاہت ہے، اللہ دی مشیت ہے، اللہ دی مرضی ہے، این یرانی قتیلا کہ مینوں قتل ہوندا ویکھے تاں جاندا پیا. ورنہ پتہ ہے کوفیاں نے دغا کرنی ہے، پتہ ہے قتل ہونا ہے. عبداللہ ابن عباس دی اکھاں چ آنسو آ گئے کہ کیسا مرد مجاہد ہے، جاندا ہے کہ اپنی قتل گاہ دے پاسے جاندا پیا، لیکن کیونکہ رب چاہتا ہے تو جاندا پیا. فرمایا کہ ٹھیک ہے حسین، اللہ دی چاہت ہے ضرور جاؤ، لیکن کم از کم اپنی بچیاں نو، اپنی گھر والیاں نو، اپنی بیبیاں نو نہ لے جاؤ. خود جامنا چلے جاؤ، لیکن انہاں بچیاں نو نہ لے جاؤ. انہاں دا کی بن سی؟ پتہ ہے کی جواب دیتا حسین نے؟ شاء اللہ ہو این یرا ہننا سبایا. یار سائڈ پہ ہو جاؤ، بری گل ہے نا، سائڈ پہ پیچھے ہو جاؤ. او قاری صاحب ہیں، تسی پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. شاء اللہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے این یرا ہننا سبایا کہ انہاں بچیاں نو، میری بیگماں نو، میرے گھر والیاں نو قیدی بنے ہویا ویکھے تاں جاندا پیا. کیا عجیب بندہ ہے.
کیونکہ رب دی چاہت ہے، رب دی مشیت ہے، رب دی خواہش ہے، رب چاہتا ہے تو جان دے بجھ دے قدم کربلا دے پاسے جاندے پہ. کیوں کیتا حسین نے؟ کیوں کیتا حسین نے؟ میں یہ سوال دا جواب آج اس تقریر دے پہ ڈھونڈنا ہے. لوگ اعتراض کر دیں کہ خدا نہ خواستہ تسی یہ آندے پے ہو کہ حسین جڑا ہے انہوں علم غیب ہے. باویں جس نے بھی لکھے ہے، جس کتاب دے وچ بھی یہ روایت آئی ہے، اسی نہیں مندے. علم غیب اللہ تو سوا کسے نو نہیں. یہ کیویں ہو سکتا ہے حسین نو پتہ ہوئے کہ جاندہ بھی اتھائی پیا ہوئے؟ او میاں تو نبی دے گھر نو آئی تائیں سمجھے ہی نہیں. نہ تو نبی نو سمجھے ہیں، نہ تو نبی دے گھر نو سمجھے ہیں. علم غیب 3 آیتاں دا قرآن تو استدلال دیندہ پیا. قاری صاحب بیٹھے ہیں یہ ترجمے دے وے زیادتی کرنا 10 دسن. 3 آیتاں دا استدلال. مصطفیٰ میرا نبی کیا انہوں علم غیب بھائی کے نا؟ 3 قرآن دی آیتاں فیصلہ کرے سن. منصف بڑھ سن اللہ دی کتاب کو وڈا منصف کائنات اچ کوئی نہیں. پہلی آیت نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. حبیب تیرے اوتے اسی کتاب نازل کیتی ہے تبیانا لکل شیء. کل دسی گئے ہر ایک چیز دا بیان کر دی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں کائنات ہے جیڑی اس کتاب وچ نہ ہوگی. لیکن لوگ آکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ بیان کردہ پہ ہے اس ظاہری چیزاں دی گل کردہ پہ ہوئے، غائب دی گل نہ ہوئے. ہو سکتا ہے. قرآن دی دوئی آیت آئی وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمان تے زمین دا کوئی غائب ایسا نہیں جڑا اسی اس روشن کتاب ہی نہیں لکھ دیتا. تبیان لکل شیء، ہر چیز دا بیان قرآن دے وچ. ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمان تے زمین جتنا بھی غائب ہے سارا قرآن دے وچ. ٹھیک ہے، ہر چیز دا بیان قرآن دے وچ. جتنا کچھ آسمان تے زمین دے وچ غائب ہے اس دا بیان قرآن دے وچ. تے قرآن کتھے؟ نزل بہی روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اسی اپنے امانت دار اپنے امین فرشتے دے ہاتھ ایک قرآن بھیجیا مصطفیٰ علی قلبک تیرے دل دے وچ. ہر غائب قرآن وچ انکار کر سکتے ہو اس آیت دا. تمام چیزاں دا بیان قرآن دے وچ انکار کر سکتے ہو اس آیت دا. علی قلبک قرآن تیرے دل تے کیا انکار کر سکتے ہو اس آیت دا؟ تے پھر علم غیب تے بحث کیڑی شے ہوندی ہے؟ کہ حسین کون ہے؟ حسین منی وانا من حسین. حسین میرے چوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں. جو کچھ میرے کول ہے حسین دا ہے، جو کچھ حسین دا ہے وہ میرا ہے. استدلال مکمل ہو گیا. ہن میں اپنی بنیاد موجودی چامنی ہوں. یہ کائنات جس دے وچ زمان گزردا پیا ہے، جس دے وچ اے کربلا دے سانے دا لمحہ قائم ہو چکے ہیں، سکوت پا چکے ہیں. یہ کائنات رب نے کسی مقصد دے تحت تخلیق کیتی ہے. یہ جڑا ساڈا رب ہے نا، ساڈا پروردگار، ایک ذرہ بھی ریت دا بغیر مقصد دے تخلیق نہیں کرتا. اگر شعور ہوئے کھلا، اگر انسان دی اکھاں بصیرت ہوئے، صرف لائٹ نہ ہوئے، تو انہوں پتہ لگ سی کہ اے جڑے نمی بھرے بادل تیر دے ہوئے آمدن نا تے اپنی بونداں دی برسات کر دین، ان دا بھی کوئی مقصد ہے. یہ جڑی ہوا چل دی ہے نا تے پتے لہلان دے ہیں، ان دا بھی کوئی مقصد ہے. اے جڑے صحراواں دے وچ خشک بگولے رقص کر دین، ان دا بھی کوئی مقصد ہے. اے جڑی سمندر دے وچ سطح آب تے موجاں رقص کر دین، ان دا بھی کوئی مقصد ہے. رات دے آمن دا مقصد ہے، دن دے آمن دا مقصد ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. دناں دے آمن جامن دے وچ، زمین دی اسمان دی تخلیق دے وچ عقل والے واسطے نشانی ہے. رب نے کچھ بھی بغیر مقصد دے نہیں تخلیق کیتا. اگر ایک ریت دا ذرہ بھی بغیر مقصد دے تخلیق نہیں ہویا کہ اشرف المخلوقات، کیا یہ بغیر مقصد دے تخلیق ہو گیا اس سے؟ کون ہے انسان؟
سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. رب ماندا ہے میں چند نو سورج نو کہکشاواں نو ستاریاں نو اس انسان واسطے مسخر کر دیتا ہے. ساری کائنات دا ذرہ ذرہ انسان دا غلام ہے تے انسان ان سب دا آقا ہے. اگر غلام بھی بغیر مقصد دے تخلیق نہیں ہوئے تو کیا آقا بغیر مقصد دے تخلیق ہو گیا؟ اس سے کوئی تو مقصد ہو سی. قرآن نے بار بار دسیا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے او ذات، بلند ہے او ذات. تھوڑے سامنے میں تقریر کی تھی تبارک دے لفظ دے اتے پوری 1.5 گھنٹے دے یاد ہو سی. تبارک الذی بیدہ الملک، بلند ہے او ذات جے ہاتھ بادشاہی ہے، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز دے اتے قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے کیوں تخلیق کی تھی؟ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے. یاد رکھے یہ بڑا اہم نقطہ ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی نو بھی تخلیق کیتا، موت نو بھی تخلیق کیتا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تواڈے جو کون ہے جڑا سونے عمل کرتا ہے. کیوں تانوں بنایا ہے؟ مقصد کی ہے کہ ویکھے سونے عمل کون کرتا ہے. ہن ایسے بھی ہو سن جڑے سونے عمل نہ کرے سن. یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی اختیار چاہیے انسان میں. میں تمہیں مقصد تکوین انسان دسدا پیا. انسان کس منصب تے کھلوتا ہے کائنات دے وچ؟ کیوں اینو بھیجے ایسوں؟ ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان فی نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہنے ترجمہ کر کے گیا آیت دا. انا ہدیناہ فی السبیل، اسی اینو ہدایت دے دیتی ہے اما شاکرا و اما کفورا، تے ان دی مرضی ہے شکر کرے کفر کرے. مرضی دیتی تو انو آزادی دیتی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ہے نا؟ دیکھیں ہوں استدلال اسے قرآن دی آیت روز پڑھ دے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قسمہ چاہتا ہے رب قرآن دے بچ. قسم ہے سورج دی روشنی دی، چمک دی سورج دی. قسم ہے سانو اس چاند دی جڑا بلا فاصلہ نال نال سورج دے اندر. قسمہ ویکھو رب دیاں. قسم ہے دن دی جس ویلے اتنا روشن ہو جاوے کہ ہر شے نظر آونی شروع ہو جاوے، تے قسم ہے رات دی جڑی اتنی اندھیر ہو جاوے کہ کچھ بھی نظر نہ آوے. دوے مائیے دوڑے تے مائیے سنن دے شوق ہے نا، رب دے سنو، تمثیلاں سنو. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہو بھائی؟ قسم ہے سانو آسمان دی، کیا زبردست بنایا ہے. قسم ہے سانو زمین دی، کیا زبردست پھیلایا ہے. قسم ہے سانو انسان دے نفس دی. ما سواہا، اسی کیا متوازن انو کیتا ہے، کیا عدل کیتا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، تقوی دے پاسے بھی نفس خواہش کرتا ہے، فسق و فجور دے پاسے بھی نفس خواہش کرتا ہے. جس نے انو پاک کر لیا قد افلح من زکاہا، فلا پا گیا. وقد خواب من دساہا، تے جس نے انو مٹی وچ ملا دیتا اس نے اپنے آپ نو برباد کر لیا. تواڈے ہاتھ دے وچ اس نے چھڑ دیتا. انسان ہی فرعون بندا ہے تے تخت تے جا کے بندا ہے تے آندا انا ربکم الاعلی. تے انسان ہی موسیٰ بندا ہے جڑا رب دے اگوں سجدیاں دے راتاں گزار دیندا ہے. انسان ہی یزید بندا ہے، انسان ہی حسین بندا ہے، انسان ہی ابو جہل بندا ہے، انسان ہی محمد بندا ہے. یہ رینج ہے انسان دی. رینج ملاحظہ کرو انسان دی. یہ آزادی جڑی رب نے دیتی ہے، جس مقصد واسطے بھیجا ہے، ان دی رینج ویکھو. بلکہ شعر ہی سن لو آپ کے لیے. دیکھو کیا گل کیتی ہے. آندے بھٹکا تو بہت بھٹکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا. بھٹکا تو بہت بھٹکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا. اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ نفس ہے، یہ نفس ہے خواہش کرتا ہے ولایت دی.
یا نفس ہے خواہش کرتا ہے ضلالت تے گمراہی دی، یا نفس ہے خواہش کرتا ہے باقی جامن بھاڑے میرا کام ہو جاوے، تے یا نفس ہے آندا ہے میرا گھر سڑ جاوے اور کسی نو تکلیف نہ ہوئے، یا نفس ہے، یا نفس توجہ فرماؤ، رینج ویکھو نفس دی تمہیدہ ہے جامع، یا نفس ہے یہ آندا ہے کہ مادے نال تعلق جڑ جاوے بھاویں مادے دے خالق نال تعلق ٹوٹ جاوے، تے یہ نفس ہے جیڑا آندا ہے بھاویں دنیا دے تمام مادیاں نال تعلق ٹوٹ جاوے مادے دے خالق نال میرا تعلق جڑ جاوے، یہ نفس ہے۔ یہ خواہشاں دوئے پاسے جاندیاں پئیاں نفس دیاں۔ کربلا نہ ہے ہدایت یافتہ نفس دی خواہش دا، گمراہ کن نفس دی خواہش دے خلاف۔ یہ پہلی جنگ ہے کربلا دی، تے دوئی جنگ ہدایت یافتہ نفس دی اپنے نفس نال جنگ۔ یہ دو زاویے ہیں، دو زاویے ہیں۔ ہونے میں سارا دودھ دا دودھ پانی دا پانی کر دے سا، ہر چیز مقصد دے تحت پروردگار نے تخلیق کی تھی، انسان بھی مقصد دے تحت آیا، اینو آزماونا ہے اللہ نے، ویکھنا ہے حسن عمل کردا ہے کہ نہیں کردا۔ اگر جانور دی سطح تے انسان نو رکھنا ہوئے آنا تے رب اپنی سب کل کامل تخلیق، رب دی سب کل کامل تخلیق کی ہے۔ اولو ما خلق اللہ العقل، عقل سب کل کامل تخلیق ہے رب دی۔ العقل نسخہ ذات، نسخہ ذات عقل، سب کل دنیا دی کامل تخلیق رب دی عقل ہے، جیڑا جانوراں نہیں دیتا رب نے انساناں نوں دیتا۔ اگر آزاد حساب نال ویکھو ساڈے تے جانوراں وچ کوئی فرق نہیں، یہ اکھاں، بازو، ٹنگ، طاقت، قدرت، ذہن، سوچ انسان دے وچ بھی ہے، جانور دے وچ بھی ہے۔ ایک فرق ہے انسان تے جانور وچ عقل دا۔ یہ عقل کسی مقصد دے تحت دیتا گیا، مقصد کی آئی کہ ویکھنا آئی کہ کیا انسان جانور دی سطح تے ہی رہندا ہے یا جانور دی سطح تو بلند ہو کے انسانیت دی حدود وچ قدم رکھیندا ہے۔ اج اسی کی کرتے ودے ہیں سارے اپنے گربان ہے جنگ، نسل کشی، وطن پرستی، مسلک پرستی، جماعت بندی، مظلوماں دی آلمنا، کمزوراں دے اتے ہاتھ صاف کرنا، دھوکہ دے کے کسے دا مارے ہویا لے جامنا، یہ تو حیوانیت ہے۔ رب قرآن جاندہ وما قدر اللہ حق قدری، تسی رب دی قدر ہی نہیں کیتی۔ اور جیڑا عقل دیتا آئی ہے اسے پاروں دیتا گیا آئی کہ تہاڈا کام صرف حیوانات نہ زندگی گزارنا نہیں، تہاڈا کام اس تو بلند جامنا ہے۔ اس عقل نو مسلمانوں حق دیو اس دا۔ انسان دی زندگی دی مثال پتہ ہے کیویں؟ بڑی پرانی سقراط دی کتاب دی تہاڈے سامنے مثال رکھنا تے پھر ویکھیا ہے اون تے میں اپنے رسول دی گل فٹ کرنا تے کیا مثال بنتی ہے۔ سقراط نے آکھیا انسان دی مثال ایک بگھی دی ہے، انسان دے جسم دی مثال ایک بگھی دی ہے، اور جن دے اگوں دو گھوڑے لگے ہوئے ہیں، ایک چٹا ایک کالا، تے بگھی دے اوتے ایک کوچوان بیٹھا ہے جن دے ہاتھ واگا ہیں۔ سقراط نے آکھیا چٹا گھوڑا خواہشات رحمانیہ دا ہے، چنگی خواہشات دا، تے کالا گھوڑا خواہشات شیطانیہ دا ہے، گندی خواہشات دا، تے جڑا کوچوان بیٹھا ہے عقل ہے۔ دیکھو نا کیا نفیس مثال ہے۔ عقل کوچوان بیٹھا ہے جن دا کام ہے کہ جس ویلے کالا گھوڑا لائن تو پرا ہوئے انہوں چابک مار کے انہوں ٹائٹ کر کے سدھا رکھے۔ عربی دا لفظ عقل، عقل آندھن بنن نو، عقل دا مطلب ہے چیزاں نو بن لمنا۔ اے عقل کیوں دیتا گیا کہ خواہشات رحمانیہ دے پچھو جاؤ، یہ خواہشات شیطانیہ، خواہشات نفسانیہ دے پچھو نہ جاؤ۔ لیکن میں سقراط کو سوال کرنا، میرا جسم بھٹکیا، گمراہ ہویا، اس نے شراب بھی طلب کی تھی، میرے نفس نے لبیک آکھی، ٹھیک ہے ہو جاوے، تے عقل نے بھی آکھ دیتا ہو جاوے۔ بھئی جسم گمراہ ہوئے نفس ٹھیک کرے، نفس گمراہ ہوئے عقل ٹھیک کرے، تو جی عقل ہی گمراہ ہو جاوے تو کون ٹھیک کرے؟ سوال ہے نا۔ معذرت نال سقراط کول فلسفہ مکمل نہ آئی، ہن کوئی چیز تے ایسی چاہیے جڑی عقل نو سیدھا رکھے، اسے چیز دا نام ہے وحی۔
اسے چیز دا نام ہے نبوت. تے کیا سونے طریقے نال میرے نبی نے تے قرآن نے اس عقل نو بنے ہیں. پورے مغربی فلسفے دے وچ عقل نو بنن دی کوئی ترکیب کوئی نہیں. نفس نو بنن دی ہے عقل دے حوالے کر دے. لیکن اگر عقل ہی گمراہ ہو گیا ہن کے دے حوالے کریے؟ میرا رب مند ہے کہ عقل نو محاسبے دے حوالے کر دے. تے کمال دا فلسفہ ہے قرآن دا. جڑا بندہ تھوڑا جہا بھی فلسفہ پڑھے ہوئے ہے نا، تھوڑا جہا بھی عقل نال سوچیندا ہے، وہ اش کر اٹھدا ہے. رب نے آخرت دا تصور دے کے، محاسبے دا تصور دے کے عقل نو بنے ہے کہ اے عقل یاد رکھیں دنیا ہی تے جو کردی پئی ہیں کردی رہے، واپس تو ساڈے کول آمنا ہی نا. اے بندہ پہ اللہ عقل نو کدے جاسے ہیں؟ اس باروں قرآن نے توحید تے تصور آخرت نو بالکل نال ملایا. کیوں قاری صاحب کدے گئے باجی گئے ملایا انج کیوں بھی حافظ صاحب صحیح گل ہے کہ نہیں؟ بہتر توجہ فرماؤ کہ میں قرآن ملیندا پہ عقل نو سیدھا رکھن واسطے کلمہ لا الہ الا اللہ نو فکر آخرت دے نال. پروردگار فرمائندا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اے کوئی نیکی نہیں کہ کسی چیز کو کعبہ سمجھ کے مشرق دے پاسے منہ پھیر لو یا مغرب دے پاسے بیت المقدس دے پاسے منہ کر لو، اے کوئی نیکی نہیں. کعبے دے پاسے منہ کر لو، اے کوئی نیکی نہیں. ولکن البر نیکی کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑا اللہ تے ایمان لے آیا لا الہ الا اللہ تے جس نے آخرت دے اتے ایمان رکھیا. آخرت تے توحید رب نے یہی جوڑی ہوئی ہے قرآن دے وچ. توجہ نہیں کی تھی مسلمانہ نے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. بھائی دیکھو کیا رنگ ہے سورہ بقرہ دی ابتدائی 5 آیتاں دا. ایمان لے آؤ رسالت تے، توجہ نال گل سنے، ایمان لے آؤ رسالت تے، ایمان لے آؤ قرآن تے، ایمان لے آؤ زبور تے، ایمان لے آؤ انجیل تے، ایمان لے آؤ توریت تے، ایمان لے آؤ. تو ایمان کی کرے سی؟ یقیمون الصلاۃ نماز پڑھوئی سی، عمل صالح کروائی سی، حسن عمل کروائی سی. او کی کرے سی ایمان؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ دے راہ دے اتے ینفقونا تسی خرچ کرے سو اپنے مال جڑے منڈ کے رکھیں دیو جیبیں. جس ویلے اللہ تے ایمان آ گیا ان دا تقاضا یہ ہے کہ جیباں خالی کرو دی مخلوق واسطے. اللہ تے ایمان آ گیا جسم نو مشغول کرو عبادت تے. ایمان لے آؤ رسالت تے، ایمان لے آؤ اللہ تے، توجہ نال ایمان لے آؤ چنگے عملاں تے. لیکن آخرت تے ایمان کافی نہیں. نفاست قرآن دی وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان کافی نہیں یقین ہوئے. کیونکہ جس دن یقین آ گیا آخرت تے اس دن عقل دی تناباں کھچیاں جا سن. جس دن پتہ لگ گیا کہ بچت کوئی نہیں. اتنا ہی تلخیص کرندہ پیاں جیڑی میں ہون تک تمہید بننی ہے کیونکہ نازک معاملہ میں نہیں چاہتا اس سلپ ہو جاوے کہ حسین دی اسی اس حساب نال شخصیت نہ ویکھ سکیے جس طرح میں دکھاونا چاہتا. تلخیص جتنے ہوں میں تمہید بننی ہے. انسان اللہ نے دنیا ہی بھیجیا رمن واسطے نہیں. دنیا رمن دی جگہ کوئی نہیں. کیوں آیا انسان؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان کیا تیرا گمان ہے کہ اسی تینوں ایویں ہی بنا دیتا ہے؟ کیا تیرا خیال ہے تو ساڈے کول پلٹ کے نہیں آمنا؟ اے کنٹوریں گے قرآن دی، اے فلسافیکل کنٹوریں گے بنیاداں ویکھو قرآن دی. آئے ہو دنیا دے وچ جامن واسطے. اچھا جا کے کی ہومنا ہے؟ ہنے پڑھیے آیت تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. واپس اوسو اسی رکھنا ہے حسن عمل کو کتنے کر کے آئے ہو؟ پروردگار حسن عمل کیے. بھئی آئے ہو جامن واسطے واپس جاسو محاسبہ ہو سی حسن عمل کتنے ہیں؟ پروردگار حسن عمل کیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی انسان دے جن نو صرف ایک پاس سے بنایا کہ ساڈے غلام بنے.
اپنی خواہش نو ساڈی خواہش واسطے قربان کریں. غلام دا کم نہیں خواہش کرنا. غلام دا کام ہے آقا دے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اے ہن خلاصہ تلخیص کردا پیاں جو حال تک گل کیتی ہے. آئے ہو واپس جاون واسطے، واپس جا کے جواب دینا ہے کی کر کے آئے ہو؟ حسن عمل ہے کہ نہیں؟ حسن عمل کی ہے رب دی خواہش دے اگوں اپنی خواہش دا سر جھکا دینا. یہ بار بار قرآن نے دہرایا ہے سبق. سانو توجہ ہی کوئی نہیں. سانو توجہ اگر فکر آخرت ہے کہ چھڑ دیو تو خدا دی قسم کافر تے مومن وچ کوئی فرق کوئی نہیں، نمازی تے بے نمازی وچ کوئی فرق کوئی نہیں، خائن تے امانت دار دے وچ کوئی فرق نہیں، ابو جہل تے مصطفیٰ وچ کوئی فرق نہیں. اس صرف آخرت ہے کو کنڈی ہے. آج کیوں کردار سازی کریں دیو؟ کیوں تقوی دی راہ تے ٹر دیو؟ کیوں مسجد دے پاسے بھج دیو؟ کیوں یاد حسین تے میلاد دے وچ آمدے ہو؟ کیوں؟ صرف اس پر کہ پتہ ہے محاسبہ ہونا ہے. جس ویلے فکر آخرت تو بندہ آزاد ہوتا ہے اسی ویلے باغی ہو جاتا ہے. بھئی کی پہلی وہی آمدی بھئی غار ہرا دے وچ مسلمانوں غور کرو. پہلی وہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. واہ واہ واہ. اقرا بسم ربک الذی خلق. تہاڈی ابتدا ہوئی ہے خلقت تو. رب نے تانوں تخلیق کیتا ہے. انتہا کیتی ہے ان الی ربک الرجعی. رجعت شروع ہوئے ہو خلقت تو، اخیر ہے تہاڈی رجعت. درمیان دا زمانہ ہے کلا ان الانسان لیطغی. انسان نے فساد مچا دیتا. انسان باغی ہو گیا. کس کو لوں؟ رب کو لوں. کیوں؟ ان رآہ استغنا. جس ویلے اس نے یہ سوچیا کہ میرے اتنے کوئی پکڑ کوئی نہیں، میرا حساب لمن والا کوئی نہیں. جس ویلے شعور دے اتوں حساب محاسبہ ہٹ جاندہ ہے کہ وہ بھامے کسے ممبر سے بیٹھا ہوئے پیر ہوئے، بھامے کسے مسجد سے بیٹھا ہوا مفتی ہوئے، وہ اتنا ہی بڑا شیطان ہے جتنا ابلیس ہے. یہ صرف فکر آخرت ہے جیڑی عقل نو انسان دے قابو کر کے رکھیں دی کہ تیری منزل رجت ہے اتھے جامنا ہی. یہ باغی دی حیثیت نال گیا تیرا کی بنسی؟ کوئی ہو جیا منہ لے کے جامیں کہ رب پہچانے تو صحیح کہ کوئی انسان آئے، ایسا نہ لگے کوئی حیوان آئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنی بڑی شخصیت حدیث دی. آپ فرمائی دیں میں حضور دے پچھوں حضور دی اٹھنی دوتے سوارا سوں. حضور مڑے فرمایا یا غلام کن فی الدنیا کاننا کا غریب. اے لڑکے دنیا دے بچ اییں زندگی گزاریں جی میں مسافر رہندے. زندگی گزارو انج کہ رب نو منہ وکھاون جوگے ہو. پتہ ہے زندگی دا مزہ تک تام ہے جی زندگی انج گزرے کیویں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. مدد عطا ہے. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جس ویلے انسان نے دیکھا مینوں کوئی پکڑنا والا کوئی نہیں، انسان نے بغاوت کر دیتی. بغاوت کے خلاف اس دے خلاف جیڑا خالق ہے. بھئی کیا بغاوت کی تھی کیا تھپڑ ماریا ساڈے منہ تے رب نے قرآن دے وچ. ذرا توجہ نال آیت سنیں. اولم یر الانسان، اللہ فرمیندہ انسان تو ویندا نہیں ہے. انا خلقناہ من نطفۃ، اسی تو نے غلیظ بون تو بنایا ہے. ہے غلیظ بون دی پیداوار ہے تو. فاذا ہوا خصیم مبین، وہ ساڈے ہی سامنے کھڑا ہو گئے ہیں. قرآن دا مزاج ویکھو. اولم یر الانسان، انسان تو کیوں نہیں وینا ہے. انا خلقناہ من نطفۃ، اسی تینوں ایک غلیظ بون تو بنایا. اے اوقات ہے تیری. فیضا ہوا قسیم مبین، وہ تو ساڑھے ہی سامنے بغاوت تو لایا، ساڑھے ہی سامنے دشمن بن کے کھڑا ہو گیا. تو کی آکھن لگیا نطفہ. نطفہ سر تقریر تو بات سمجھ آئی سی نا چلن دیو. انا خلقناہ من نطفۃ، تینوں اسی نطفے تو بنایا. فیضا ہوا خصیم مبین، تو ساڑھے ہی سامنے کھڑا ہو گیا. ضربا لنا مثلاً، ہوں تو گلاں کرینا ساڈے اوتے. بھائی قرآن دے لہجے نہیں ہوندے، لہجے بندے دین دین قرآن نوں. اوہ کرن دی کوشش کرن دا پیا. ضرب لنا مثلاً،
ساڑھے 12 مثالاں گھڑکتا ہے، وناسیا خلقہ، اپنی خلقت نو بھول گیا ہے. کالا کی آندا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، انہاں ہڈیاں نو جس لے قبر دے وچ گل سڑ جاسن کون زندگی دیسی؟ جیڑی قبر دے وچ کیڑیاں دی خوراک بن جاسن، اے ہڈیاں جیڑیاں سرما بن جاسن، انہاں نو کون زندگی دیسی؟ کل محمد تو آکھ. ہائے 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 بھئی کیا ویکھو. بدرا ہن میں اپنے موضوع تو چھڑدا پیا، 1 منٹ بس ذرا ایک میری گل سنی جاؤ، ایک گل ہدیہ کرنا چاہنا. کل محمد تو آکھ. انہاں نے مینوں بلایا، میں انہاں نو آکھیا جی 10:30 بجے تقریر شروع کرا دی ہے. اے تواڈے کول آ کے آندے جی 10:30 بجے تقریر ہو سی. انہوں نے یہ تو نہیں آکھیا تانوں آ کے کہ سانوں عزیر آندا پیا ہے کہ جا کے آکھ دیو کہ 10:30 بجے تقریر ہو سی. جو پیغام دیتا ہے پہنچا دیتا، 10:30 بجے تقریر ہو سی. لیکن میرے محمد دی امانت داری ویکھو، میرے مصطفیٰ دی صداقت ویکھو. اللہ نے جی انہوں بھی حکم دیتا ہے، کل دا لفظ بھی نہیں سو چھڑیا، وہ بھی قرآن دا حصہ بنایا ہی سو. ایسا صادق و امین ہے، اسے زبان تو نکلتا ہے لفظ، آندے نو حدیث لکھو. صداقت ویکھو، امانت ویکھو. آکھ دے ویا اے حدیث اے قرآن دی آیت ہے، تسی تے میں کیویں چیلنج کری گیا؟ کوئی چیلنج کرن والا نہیں. مصطفیٰ نو تے مصطفیٰ دے رب نو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. آکے اے لکھو حدیث ہے، اے لکھو حدیث قدسی ہے، اے لکھو قرآن دی آیت ہے. اے ہے امانت داری کہ قل دا لفظ جی رب نے آکھیا ہے وہ بھی قرآن دا حصہ بنایا ہے. ایک حرف نہیں تو چھڑیا. قل اے محبوب، اے آندے ہیں میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ جس ویلے ہڈیاں بوسیدہ ہو جاسن، گل سڑ جاسن، انہاں نو زندگی کون دے سی؟ قل محبوب آکھ دے یحیی الذی انشاہ اول مرۃ، جس نے پہلے باری روح پائی ہے نا ہڈیاں جو دوبارہ بھی پا سکتا ہے. وہوا بکل خلق علیم، وہ اللہ وہ ہے جیڑی خلقت دے تخلیق دی ہر طریقے نو جاندا ہے. دیکھیں عجیب آیت ہے. 5 لفظیں اعتراض کیتا ہے منکر نے، میں یحیی العظام وہی رمیم. 5 لفظاں دے وچ اعتراض آئی، 2 لفظاں دے وچ رب نے جواب دیتا ہے. رب کول ویلی گلاں کرن دا ٹائم کوئی نہیں. 2 جملہ، ایک جملے دے 2 لفظ. نسیا خلقہ، او بغیرت اپنی تخلیق ہی بول گئے ہیں. او کدوں آئے ہیں؟ او تو ہاں ہی کوئی نہ. جیڑا رب نہ ہوندے ہوئے تینوں ہڈیاں دے سکتا ہے، ہڈیاں زندگی پا سکتا ہے، کیا اس قادر نہیں ہے کہ قبراں دے وچ انہاں بوسیدہ ہڈیاں دے وچ زندگی پا دے وے؟ قرآن دے وچ آندا ہے اے آندے کہ ہڈیاں کیویں دوبارہ زندہ ہو سن؟ آندا ہے میں تے اس تے بھی قادر ہاں کہ تہاڈی انگلی دے پورے فنگر پرنٹس 7 ارب بندہ ہے دنیا دے وچ، ایک دا دوے دے نال فنگر پرنٹ نہیں ملدا. کیا مصور ہے؟ ایک ہو جا چھوٹی جی تصویر ہے، صرف 35 لائنیں، لیکن ایسا مصور قلم نو تھوڑا جا ارتعاش دیندا ہے کہ 7 ارب تصویراں بندی ہیں، ایک دا فنگر پرنٹ دوے نال نہیں ملدا. رب آندا ہے اسی تا پورے بھی دوبارہ بناتے ہیں. یعنی اے انسان غور کر، جی میں تیرا دنیا تشخص آئی، جتنے عمل لے کے آمدہ پہ ہیں، ایک عمل اسی دوبارہ کھڑا کرے سائیں، تیرے پورے تشخص نو دوبارہ کھڑا کرے سائیں. اس بولتے نہ رویں کہ حساب لونا لے نہیں آئے اسی. پہ قرآن آندہ ہے کیا کمال دی آیت ہے، ذرا ہدیہ کرنا سنو. قرآن دی آیت رب دا مزاج ویکھو. آندہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسے مٹی جو بنایا تو انو، اسے مٹی اج ملا دے سا، پھر اسے مٹی جو کاٹ لے سا. وہوا بکل خلق علیم، او تخلیق دے تمام طریقے نو جاندا ہے. انسان تو بھج کے کدے جاسے ہیں؟ کلا ان الانسان لیطغی، انسان نے بغاوت کر دیتی، دنیا فساد مچ گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. کیوں ہویا لڑائی جھگڑا؟ کیونکہ 2 خواہشاں ٹکرا گئیاں. توجہ سے سنیے گا، 2 خواہشاں ٹکرا گئیاں، ایک رب دی خواہش، ایک انسان دی خواہش. ٹکراؤ ہوا، فساد ہو گیا. رب دی خواہش قرآن دا لفظ مشیت، انسان دی خواہش قرآن دا لفظ ہوا. مشیت تے ہوا، میرا موضوع ہے مشیت ہوا تے کربلا. نواں موضوع دے بھی ہے نا،
مہربانی ہے یار، ذرا نوازی ہے. مشیت رب دی خواہش، ہوا انسان دی خواہش، دونوں دا ٹکراؤ ہو گیا. رب آندا ہے میری خواہش تے عمل ہوئے، انسان آندا ہے میری خواہش تے عمل ہوئے. رب آندا ہے انسان او کر جو میری خواہش ہے، انسان آندا ہے رب او کر جو میری خواہش ہے. ٹکراؤ ہے دو خواہشاں دا. رب چاہتا ہے لوگ او کریں جو او چاہتا ہے، لوگ آندے ہیں رب او کرے جو او چاہتے ہیں. تے میں کوئی بے دیناں دی گل نہیں کرتا پیا، دینداراں دی گل کرتا پیا، پیر پرستاں دی گل کرتا پیا. اپنی دعاواں کدی سنیے نے اللہ میاں نوکری نہیں دیتی ہے نوکری دے چا. بھئی سنو، اللہ میاں اولاد نہیں دیتی ہے اولاد دے چا. اللہ میاں مال نہیں دیتا ہی مال دے چا. اللہ میاں صحت نہیں دیتی ہے صحت دے چا. یعنی اللہ او کرے جو تسی چاہتے ہو. سمجھتے پہ ہو نا؟ تھوڑی خواہش کی اللہ او کرے جو تسی چاہتے ہو. اللہ دی خواہش کی نماز پڑھو، روزے رکھو، جہاد کرو، اپنی نفسانی خواہشات دے گلے گھونٹو، تے جس ویلے لوڑ پوے میری رائے جان بھی دے دیو. ہن ٹکراؤ ہے دو خواہشاں دا. انسان آندا ہے رب اونی خواہش پوری کرے، رب آندا ہے انسان میری خواہش پوری کرے. پتہ نہیں رب نو یہ جے لبے یا نہیں لبے، پتہ نہیں مینوں کہ رب نو یہ جے لبے یا نہیں لبے جڑے اون دی خواہش تے ٹر دین، لیکن انساناں نو وہ رب ضرور لب گیا جو انہاں دی خواہش تے ٹردا ہے. تے اگر کسی نو کوئی شکایت ہے تے اپنے وجود تے نظر پاوے، اے جان نہیں ملی اپنی روح چوں دتے سوں، اپنی روح چوں فنفخت فیہ من روحی، اور اپنی روح چوں روح پھونکی سوں. جسم نہیں ملیا، کیا اکھاں ویندیاں نہیں توڑیاں، کیا کان سن دے نہیں، کیا زبان بلندے نہیں، کیا ذہن سوچیندا نہیں. یہ کتوں ملے ہے؟ ماں کو لے کے آئے ہو. ماں تو توڑی ایک دوپٹہ نہیں سی سکتی، توڑا شعور کی میں سی لویا. سب کچھ دیتا اس نے، لیکن ایسا نہ شکرا انسان، ایسا نہ شکرا جے دو چیزاں نہیں لبدا، ساری چیزاں نو بھول جاندا، دو چیزاں پیچھے پہ جاندا. لوگ آندے کی کریے جی انسان ساڈے کول خوش نہیں ہوندے، اور رب کول پوچھو اے انسان خوش ہوندا ہی نہیں. چھڈو لوگاں نو شکایت ہے ساڈے کول دوے لوگ خوش نہیں ہوندے، اور رب کول پوچھو اوندے کول اج تک نہیں لوگ خوش ہوئے. کی کیتا ہے اس نے؟ اے مٹی دے ڈھیر نو اشرف المخلوقات بنا دیتے ہی سوں، اے غلیظ بوند نو نطفے نو آسن تقویم بنا دیتے ہی سوں. لم یکن شیئم مذکورا، جڑا ہائی بھی کوئی نہ، کوئی ذکر ہی کوئی نہ ہوندا، انہوں مسجود ملائک بنا دیتے ہی سوں. آج فخر نہ لاندے ہو، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. وہ آندہ ہے مینوں فرشتہ نہ آکھ، میرا قد ڈھے پمد ہے، میں حقیر ہو جانا، مینوں فرشتہ نہ آکھیں. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے. بھائی اے ہوا نطفہ ہے، اے ہوا لم یکن شیئم مذکور ہے، اے ہوا مٹی دا ڈھیر ہے جنوں رب نے ایتھے لے گیا. لیکن اندے شکوے شکایت نہیں مکے، اندہ شکوا آج تک چلدا پہ اے نہیں دیتا تے اے نہیں دیتا تے اے نہیں دیتا. او جیڑا دیتا ہے اندہ حساب تک کر پہلے. اتنا نا شکرہ انسان، اتنا بے غیرت انسان. میں کیا کھاں دکان تے بیٹھے 5 واری آواز آمدی پئی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا تینوں کامیاب کریے، آجا ساڈی ایک نماز بس سجدہ دے نا تے دو بس ٹکرا ہی مار دے. سجدے دا حق تیرے کول کتھوں ادا ہونا ہے، بس دو ٹکرا ہی مار دے. لیکن ایسا بے شرم ہے، دکان تو نہیں ہلدا، اٹھائیں جا نماز بچھا کے اٹھائیں پڑھ لے یا نماز، وہ بھی ان دی نماز ہو جاوے. اس نے وہ بھی زحمت نہ کیتی، سارا دن اس دنیا دے واسطے مردا رہا، کمائیاں کردا رہا، کمائی کر کے جس ویلے گھر واپس آیا تھک کے جسم چور آئی، رب نے فرشتے نو بھیجیا، اے ساڈا نکما جیا باغی نافرمان بندہ. توجہ فرماؤ، اے ساڈا نافرمان بندہ جس نے 5 وقت لبیک نہیں آکھی، ہن تھک گیا ہے، بسترے تے لیٹدا پیا ہے، اے آرام دے فرشتے اندے جسم نو سکون دے دے. اللہ اکبر. اے ساڈا باغی بندہ، اے ساڈا نافرمان بندہ جیڑا سارے دن ساڈے قانون شریعت دی دھجیاں بھی کھیردا رہیا ہے، اے ہن بے سکون ہے.
فرشتے یا انہوں نیند دے دے. نیند دے دیتی. اچھا فرشتے نو بھیجیا انہوں چنگے چنگے خواب بھی دکھا دے. بیچارہ سارا دن ذہنی کشمکش دے وچ رہے. ایک اور فرشتے نو بھیجیا ان دی تھکاوٹ چوس لائیں دے جسم وچوں. اے باغی دے نال سلوک ہوندا پیا, باغی دے نال, بغاوت والے دے نال. سکون چوس لا, اے بے سکونی چوس لا, تھکاوٹ چوس لا. پھر بھیجیا ایک نو, اچھا ان دی ہن اکھاں کھلوا دے, انہوں جگا دے. تھک گیا آئی لٹا دیتا, لیٹ گیا آئی سما دیتا, سو گیا آئی خواب دکھا دیتا, خواب ویکھ لے آئی, تھکن چوس لئی, تھکن چوس لئی آئی, دوبارہ زندگی دے دیتی. کیڑا تو کریم ہے, کیڑا تو رحیم ہے, تے کیڑا بے غیرت ہے انسان. صبح اٹھیا پھر حی علی الصلاۃ دی آواز آئی, پھر نہیں گیا. رب نے پیراں نوں اے نہیں آکھیا کہ ساڈا باغی ہے ٹرنا بند کر دیو. رب نے ہوا دے اتے حکم صادر نہیں کیتا کہ ساڈا باغی ہے, دے سینے دے وچ سا بن کے نہ جاویں. ان دے دل نو حکم نہیں کیتا کہ یہ ساڈا باغی ہے, ان دے دل ان دے سینے دھڑکنا چھڑ دے. رب نے سورج نو حکم نہیں کیتا کہ اپنی تمازت تے اپنی روشنی تو اس باغی نو محروم کر دے. نہیں آکھیا. زمین نو نہیں سو آکھیا کہ ساڈا نافرمان ہے, ان دی فصل نو پکامنا چھڑ دے. نا 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 نا, فصلاں پکدیاں پئیاں, سورج چمکدے پین, نیند امدی پئی ہے, سا امدا پہ ہے, دل دھڑک رہے ہے, لیکن انسان دی بغاوت دی کوئی انتہا نہیں. رب دا کم وفائی وفا, انسان دا کم دغائی دغا. رب دا کم کھویندا جاندا ہے, کھویندا جاندا ہے. ساڈا کم کھا کھا کے حرام کر دے جانے ہیں, کھا کھا کے حرام کر دے جانے ہیں. تے احساس بھی نہیں ہوندا کہ کیندی بغاوت تے تلے ہوئے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تینوں گمراہ کر دیتا ہے؟ ساڈے جیو جا کرم کرانے والا تینوں دنیا وچ کوئی نہیں لبنا. اے باغی نال سلوک کیتا ہے رب نے. باغی نال سلوک کیتا ہی سوں جیڑے اون دی شریعت نو کنڈ کردا ہے, جہدے کول اتنا ٹائم بھی نہیں کہ سجدے دے وچ آ جاوے اون دے سامنے. صرف وہ چاہتا ہے میری خواہش تے چل پمیاں بندے تو تیرا ہی فائدہ ہے. اے فساد نہ ہو گیا, اے طغیان نہ ہو گیا, دنیا دے وچ کوئی مظلوم نہ ہو گیا, دنیا دے وچ کسے یتیم دا حق نہ چھکی ویا, دنیا دے وچ کسے بیوہ دی سر تو چادر نہ ہٹی ہوئی ہو گیا. میری خواہش تے عمل کر لا. تے بھی رب دی کوئی درخواست نہیں جو اپنی مشیت نافذ کرنا چاہے نا, مجال نہیں کوئی سامنے آوے. او میاں مالک الملک ہے, اگر ان دا دل کرے نا ان دی مرضی چل جاوے, تسی میں کی پوری کائنات مل کے نہیں روک سکتی. آندا ہے یختصو برحمت ہی من یشاء, اور جنوں میں چن لواں اپنی رحمت واسطے نبی بنا دیواں, میری مرضی ہے. کوئی دنیا دے وچ اون دی نبوت چھکن والا؟ کیا چھک سکدے ہو کسی نبی دی نبوت؟ یہد اللہ لنورہ من یشاء, جنوں اپنے نور نال ہدایت دے دے وے, کیا انہوں گمراہ کر سکدے ہو تسی؟ کوئی اختیار نہیں. خود فرمیندہ قرآن وچ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. ذرا اس نو دیکھو, یشاء نو دیکھو, کیا طاقت ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. جو چند ہے بنیندا ہے, جس نو چند ہے چن لیندا ہے. نہ اون دے بناون تو روک سکدے ہو, نہ اون دے چنن نو روک سکدے ہو. تے کیا بھول گئے ہو, کیا بھول گئے ہو قرآن دی آیت سارے نو یاد ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جس پاسے ساڈی مشیت پھر جاوے ادا ہی حکومت چلی جاوے. جس پاسے ساڈی مشیت جس پاسوں منہ ہٹا لوے اتو حکومت چھکی جاوے. جس پاسے چاہیے عزتاں دے خزانے لٹا دے ویے, جس پاسے چاہیے عزتاں لے کے بے عزت کر دے ویے. اسی ہر چیز تے قدرت رکھینے ہیں. اس باروں کی شاعر نے آگے آئی, یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی. مطلب کہ جڑی خزاں دی نہ صرف یہ ہے کہ رب اپنی نظر ہٹا لیں گے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی, وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے. میاں جی اپنی مشیت اگر وہ جاری کرنا چاہے مجال نہیں توڑی, اس نے تو لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے ازماونا آئی تا بطور آپشن اپنی مشیت رکھی سوں. بندیاں نو اس بندے نو راضی کرنا بہت اوکھا, رب نو راضی کرنا کیڈا سوکھا. کدی ایک ہنجو تے راضی, کدی دو سجدیاں تے راضی. 70 سال نماز نہیں پڑھی,
2 سجدے کر لے، رو پیا، اللہ میاں معاف کر دے، سارا کچھ ختم ختم۔ کتنا آسان رب نو مناونا، لیکن پھر ہی نہ منایا بندیاں نے رب نو۔ بندیاں نو رب ملیا جیڑا انہاں دی خواہش تے چلدا ہے، ہن رب نو بھی تو کوئی چاہی دین نا جیڑے ان دی خواہش تے چلدے۔ بھائی مقصد تخلیق کائنات وہ لوگ ہیں، لبے لباب ہیں انسانیت دے۔ اگر اے لوگ نہ ہومن، جس دن ایک بندہ اس کرۂ ارض تے ایسا نہ ہویا جیڑا 100% رب دی رضا تے نہ چلدا ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دے سی، لپیٹ لے سی یہ کائنات دی بساط۔ یہ دنیا اگر قائم ہے تو انہاں لوگاں دی وجہ تو جیڑی اپنی خواہش دا گلا گھٹتے ہیں تے رب دی منشا دا اجرا کردے ہیں۔ رب نے بھی لبھے، جی میں اساں رب لب لیا نا، جیڑے ساڑی دعاواں سندا ہے، جیڑا ساڑی خواہشاں تے کسے پیر نو پھد کے، کسے قطب نو پھد کے، کسی نے علی دا نعرہ لا کے، کسی نے ابو بکر نال محبت کر کے، کسی نے عمر دی اطاعت کر کے لب لیا او رب جیڑے انہاں وسیلیاں دے نال عطا کردا ہے۔ اللہ نو بھی تو ہن کوئی چاہیدے ہیں نا جیڑے اون دی گل منن، اور رب نو بھی او لب گئے تے قرآن دے وچ دسیندا ہے۔ تے کیا عجیب انداز اختیار کریندا ہے، آندا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے تسی لوگاں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اشارہ کردا پیا تسی تو کچھ چاہ ہی نہیں سکدے، تہاڈی تو کوئی خواہش ہی نہیں، تہاڈی تو خواہشاں بھی میں بنی نا، جو میری چاہت ہوندی ہوا تہاڈی خواہش بن جاندی ہے۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ مصطفیٰ تو اپنی خواہش تے بلیندا ہی نہیں، اسی جو وہی کر دیں گے وہ آگاں ٹوڑ دینا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اسے کائنات دے وچ جنہاں نے 100% رب دی اطاعت کیتی، جو جو اس دی خواہش آئی اس خواہش تے عمل کیتا، اللہ تعالیٰ انہوں نے دیسیں کی۔ جڑے ایسے لوگ ہیں کہ جڑے صرف تیری خواہش تیری چاہت تے زندگیاں گزرین دین، انہوں نے دیسیں کی۔ فرمیندہ ہے جنات و ندنن، جاویدانی بہشت دیساں، ایسا باغ دیساں جنہیں تے کدی خزاں اسی نہ، ایسی جنت دیساں جڑی ہمیشہ قائم راسی، یدخلونہا اس جنت دے وچ انہوں نے داخل کرے سا، تجری من تحتہا الانہار لہم، انہاں واسطے اس جنت دے ہیٹ، اس باغ دے ہیٹ نہراں واندیاں پئیاں اسن، فیہا ما یشاؤن، تے جو جو کچھ انہاں دے دل آکھسن نا وہ کچھ ہو سی۔ بھئیہ یہ نکتہ بڑا کمال دا، اسی رب دی مشیت تے گل کردے پے سے اوہ لفظ ہن رب جنتیاں واسطے استعمال کردا پیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دلاں دے وچ انہاں دی مشیت ہو سی اوہ ہو جاسی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا وچ انہاں نے او کیتا جو رب نے چاہیا، ہن اس دا بدلہ یہ ہے کہ قیامت دے وچ او ہوے جو چاہندے۔ بھئی سودا ہے تے بڑا سدھا قرآن نے لکھیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے جنت دے بدلے مومناں کو انہاں دی جان تے انہاں دے نفس خرید لین۔ مومن دا نفس اللہ کول، مومن دا مال اللہ کول، اللہ دی جنت مومن کول۔ بھئی سودا ایویں ہوندا ہے نا، دکاندار نو پیسے دیتے، دکاندار نے چیز دے دیتی، پیسے دے دیو، چیز نہ دے وے دھوکے باز ہے۔ رب دھوکے باز تھا نہیں، وہ آندا ہے اسی انہاں دی جاناں لے لیاں، انہاں کول مال لے لیا، اپنی جنت دے دیتی، دنیا دے وچ انہاں نے او کیتا جو اسی چاہیا، ہن قیامت دے دن اسی او کرے سائیں جے اے چاہسیں۔ دیکھو نا دنیا دے وچ انہاں لوگوں نے رب دی خواہش نو جاری کر دیتا، قیامت دے دن جو جو انہاں دی خواہش ہو سی رب جاری کر دے سی، تے اگر دنیا دے وچ اپنی خواہش نو جاری کرسو تے قیامت دے دن پھر جو رب دا دل کرے سی او کرے سی۔ سادہ جہا سودا ہے نا، رب نو او بندے لبھے۔ بے قرآن خود آندا ہے من المؤمنین رجال، من تصغیر دا صیغہ ہے، مومناں دے وچوں تھوڑے جے مرد ہیں۔ صحیح کہ ترجمہ کیتا ہے نا، ڈنڈی تو نہیں ماری، رجال مرد، من المؤمنین تصغیر دا صیغہ تھوڑا جہا۔ مومناں دے وچوں کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے مرد ہیں، صدقو ما عہد اللہ علیہ، جنہاں نے جو اللہ نال وعدہ کیتا پورا نبھایا۔
وما بدلو تبدیلا، ایک فیصد بھی تبدیلی نہیں کیتی، جو رب نے چاہیا وہ کر دے گئے، قیامت دے دن ہونے اوسن تو جو اے چاسن میں کرے ساں۔ حضور دی حدیث یاد آئی، الحسن والحسین سیدہ، کیوں ہیں شباب جنت دے سردار؟ کیونکہ حسن حسین نے او کیتا جو رب نے چاہیا، ہن قیامت دے دن رب او کرے سی جو حسن تے حسین چاہسن۔ قرآن دا استدلال ہے، کو اپنے گھر تو غلطہ نہیں کردا پیا، رب دے نال وعدہ، خدا دی قسم رب دے نال نبھو تا صحیح۔ ایک وعدہ لیا اس نے قرآن دے وچ، جے دے اسی سب گواہ ہیں، کوئی نہیں بھائی سکتا۔ یوم الست کون انکار کرتا ہے مسلمان؟ رب نے ساری روحاں نو کٹھا کیتا میدان دے وچ، جویں اج کٹھے ہو تے پوچھا الستو بربکم، تہاڈا رب میں نہیں ہاں؟ کہ دنیا جاسو میری شکل دے بڑے تو نظر اوسن، انہاں نو رب تا نہ بنا لئی سو۔ کیا یاد رکھے سو کہ تہاڈا رب صرف میں ہاں؟ الستو بربکم قالوا بلا، اسی سب نے کہا ہاں تو ہی ہے۔ دوبارہ یاد دلایا قرآن نے، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ آندا ہے اسی عہد لیا آدم دی تمام اولاد کل کہ شیطان دی گل نہ منسو، خواہش نفس دی پیروی نہ کرے سو، اے شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے، میری خواہش دی پیروی کرو، میرے عبد بنو، میرے غلام بنو، اے ہے سیدھا رستہ۔ اے وعدہ اسی کیتا رب دے نال، اسی نبھایا؟ یہ پتہ لگ جاوے نا کہ رب اپنے نال وعدے نبھاون والے نوں دیندا کی ہے تے کریندا کی ہے، تے شرم ہوندی ہے خدا دی قسم قرآن پڑھ کے کہ اسی سب دے نال وعدے نبھا لے، ماں پیو نال وعدے نبھا لے، اپنی معشوقہ نال وعدے نبھا لے، نہیں نبھایا تا رب نال نہیں نبھایا۔ رب دا وعدہ کیویں نبھیندا ہے؟ ہکو مثال دے ساں، کیونکہ میں ہن اپنی تقریر تلخیص دیمنی ہے، میں حسین تے آمنا ہے۔ کیویں نبھیندا ہے رب؟ بنی اسرائیل دا وقت ہے، فرعون بادشاہ ہے، نجومیہ نے آنکھ دیتا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جڑا تیری حکومت الٹ دے سی، تینوں قتل کر دے سی، تیرا قاتل پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے کی کیتا؟ اپنے کئی ہزار فوجیاں نو ڈیوٹی لا دیتی، پہلے مخبر بھیجے کہ کیڑی کیڑی مائی ہے جن دے پیٹ وچ کوئی بچہ پلدا پیا ہے۔ اس ویلے وہ تو ہوندا کوئی نہ، الٹرا ساؤنڈ کے پتہ لگ جاوے دھی ہے یا پتر ہے۔ حکم جاری کر دیتا جس دن بچہ جمنا ہے جاؤ، اگر بیٹی ہے چھڑ دی ہے، بیٹا ہے سر قلم کر کے میرے کو قلم سدا سر جیڑا ہے نیزے تے چڑھا کے لے آئے۔ لکھ تو اتے بچہ فرعون نے قتل کرائے، 45 سال دا عرصہ، لکھ بچہ قتل کروایا کہ میرا قاتل نہ پیدا ہو جاوے۔ موسیٰ دی ماں جنگل وچ بھج گئی، ذرا وعدہ وکھیا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تے مر جاسی، جنگل وچ گئی، تکلیف ہوئی، بچہ پیدا ہویا، ویکھیا پوترے، صدمے چ آ گئی ماں، موسیٰ روندا پہ ہے، ماں نو کوئی ہوش نہیں، بھوک لگی موسیٰ نو، چلایا، ماں نو کوئی ہوش نہیں، رب تڑپ گیا۔ وہ توجہ سنے ہے، ہائے ہائے نبی دی تکلیف رب نو اپنے دل تے لگ دی ہے۔ ایک دن دا بچہ ہے، بھوک لگی ہے، روندا پہ ہے، ماں صدمے چ ہے، میرے اس لال نو فرعون دے فوجی قتل کر دے سن۔ ماں روندی پئی ہے، ہوش نہیں، بچے نو بھوک لگی، رویا، رب نے کی کیتا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اساں وحی کیتی موسیٰ دی ماں تے۔ اللہ اکبر، کون آندا ہے کہ غیر نبی دا رب تعلق نہیں جڑیندا؟ اعتراض ہوندا ہے نا، اعتراض ہوندا ہے نا کہ بھئی اللہ صرف بلیندا ہے اپنے نبیاں نال، غیر نبی نال نہیں بلیندا۔ کیا موسیٰ دی ماں نبی ہے؟ وہ عقل دے انے مولویاں ہو، مفسراں ہو، محدثاں ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تہاڈی عقل گھا چرن چلی گئی ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اسی موسیٰ دی ماں تے وحی کیتی، ان ارضعی، کیا لفظ ہیں، موسیٰ دی ماں، موسیٰ روندا پیا دودھ پیوا۔ اللہ اکبر، کہ دیکھو نبی تے اللہ دا تعلق، نبی تے اللہ دا تعلق، نبی دی تکلیف اللہ نے اپنے دل تے محسوس کیتی ہے چوٹ۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ دی ماں روندا پیا ہے، اینو دودھ پیوا۔ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ، تے اگر تینو ڈر لگدا ہے
کہ موسیٰ نو فرعون دے بچے فرعون دے فوجی قتل کر دے سن فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ انہوں دریا نیلے پا دے. اللہ اکبر. توجہ نہ سنے ہے, توجہ نہ سنے ہے. رب دا وعدہ, رب دے کمال ویکھو, قدرت ویکھو اس دی. بچہ روندا پہ ماں نو ہوش نہیں, وہی کریندا پہ رب میرے نبی نو دودھ پیوا, انہوں بھوک لگی ہے, اتنی تکلیف میرے کو نہیں ویکھی جاندی. تے اگر ڈردی پئی ہیں کہ انہوں کوئی نقصان ہو جاسی, کوئی گل نہیں, صندوق لے اندے چ پا دریا دے حوالے کر دے. دریا دے پاسے ویکھیا طغیانی ہے, ڈر گئی موسیٰ دی ماں. اس طغیانی والے دریا ایڈے بڑے دریا نیل دے وچ وہی کیتی ولا تخافی ولا تحزنی, ہائے نہ ڈر تے نہ غم کھا. یہ کتنا دی نشانی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی رب نے قرآن دسیا ہے میں ولیاں نال گل کرنا. استدلال مکمل ہویا نا شعور ولایت دا. اچھا لا تخافی ڈرے نا, ولا تحزنی غم بالکل نہ کریں. انا رعدوہ الیکی اسی موسیٰ نو واپس تیرے کو پلٹا دسائیں. کرنا کی ہے؟ رب وعدہ کریں دا پہ. ڈر لگ دائی صندوق لے بچے نو پا, 2 دن دا بچہ دریا نیل دے حوالے کر دے. ولیاں نے صندوق نو دھکا دیتا. ہن صندوق دے نہ کانن, توجہ, نہ اکھائیں, نہ صندوق کل عقل ہے, نہ ہی صندوق کوئی جغرافیہ دا ماہر ہے جس نے آبی رستیاں نو سمجھے ہوئے. خشکی تے پیدا ہونے والا درخت آئی, پھٹے چیر کس نے صندوق بنا دیتا. ولیاں نے اپنے ہتھاں دے نال صندوق نو بند کیتا تے توڑ دیتا. 12 میل دور ملکہ آسیہ فرعون دی بیوی دریائے نیل دے کنارے درخت دے ہیٹھ بیٹھی روندی پئی ہے. اللہ میاں وارث کوئی نہیں. تماشا دیکھو, وارث کوئی نہیں, درخت ہے پانی دے وچوں اگیا ہویا, دریا دے کنارے تے طغیانی ہے, دریا دا پانی دے وچ, اون دی چھاں دے وچ بیٹھی آسیہ تے روندی پئی ہے. پروردگار وارث کوئی نہیں, صندوق ٹریا, اکھاں کوئی نہیں, کان کوئی نہیں, عقل کوئی نہیں. او کون آندا ہے ولیاں دے ہاتھ لگے ہوئے ہدایت نہیں پا جاندے. او جے لکڑ نو ہدایت مل سکتی ہے تے اسی تاں پھر انسان آئے. ٹریا, اکھاں کوئی نہ آئے, رستہ لہراں نو چیردا ہویا جتھے آسیہ بیٹھی آئی اندے نال اسے درخت دے وچ ٹھا آ کے وجیا. آسیہ نے بلایا گارڈاں نو, او ویکھو کیے, صندوق کھولیا, ویکھیا بچہ اتھے نہ پیا, منہ قبطی زبان, پانی صاف, درخت پانی چ آیا, درخت چ وجے, موسیٰ. اللہ دی قسم اے صندوق نے کیویں او کام کیتا کہ جتھے انہوں پہنچنا چاہیے ٹھیک اتھے پہنچیا. کیوں؟ کیونکہ ایک معصوم نو اپنے اندر چاہی بدائی. معصوم نبی گود دے وچ آئی تے او لکڑ دا صندوق ایڈا وڈا ایکسپرٹ ہو گیا کہ نیل دی دریاواں چیردا ہویا رب دے حکم دے, رب دی خواہش دے تحت آسیہ دے قدمے جا کے لگیا. او ہن بھی ابو طالب سمجھ نہیں آمدا مولویاں نو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت. ایک صندوق یہ 12 منٹ واسطے ایک معصوم نبی نو اپنی گود چا لوے تے اتنا باشعور ہو جاوے کہ بغیر اکھاں دے ویکھ لوے, بغیر وہی آئے رب دی وہی سمجھ لوے, بغیر کنا دے سن لوے. تے ابو طالب تا 12 سال معصوماں دے امام نو گودے چاہ کے بیٹھا رہے. مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا, مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا, شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا. مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا, شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا.
جس نے پالا محمد کو وہ ہو گیا کافر اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا. لمحہ رکے ہے کیونکہ حسین نے اپنی خواہش دا گلا گھٹیا ہے, اپنے خاندان دی قربانی دیتی سوں, اپنے سامنے 18 گواہے سوں تاکہ رب دی خواہش دا اجرا ہوئے. ہن حسین دا حق ہے کہ حسین کل بھی زندہ ہوئے, اج بھی زندہ ہوئے تے کل بھی زندہ رہے. کہ اگر نہیں میرا استدلال پسند تو جاؤ سورہ بقرہ پر ایک لوے ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تواڈے کول اکھاں کوئی نہیں, تواڈے کول شعور کوئی نہیں, تواڈے کول کن کوئی نہیں کہ تسی حسین دی آواز سن سکو, حسین دی زندگی دا مشاہدہ کر سکو, حسین دی موجودگی نو محسوس کر سکو. قرآن دی آیت دلالت ہے کہ کسے شہید نو مردہ نہیں آکھ سکتے تسیں. میں سیدھا پہ لمحے رک دے کی میں پہن, لمحے رک دے کی میں پہن. خدا دی قسم جیڑا حسین نو مٹاون واسطے اٹھیا, آج ہوں دے خاندان دا نام و نشان ہی کوئی نہیں. دکھاؤ تو صحیح یزید دا خاندان کتھے, کو پتہ ہے کسے نو کہ کوئی یزیدی ودا ہوئے, ابن یزید ودا ہوئے. اساں سید تا ویکھے, جتھے بھی گئے, امریکہ گئے اتھے بھی ویکھے, اٹلی گئے اتھے بھی ویکھے, فرانس دے وچ بھی ویکھے, ولایت دے وچ بھی ویکھے, ہر پاسے سید. حسین دا خون ہر پاسے, یزید دا خون. یزید سے پوچھوں تیرا راج کہاں ہے, دیکھو یزید سے پوچھوں کہ تیرا راج کہاں ہے, وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. یزید سے پوچھوں کہ تیرا راج کہاں ہے, وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی, زندہ ہی رہے گا, لعنت کے سوا دنیا میں تیری یاد کہاں ہے. آج نام ہی عمد ہے تو بطور عبرت عمد ہے. یزید مر گیا اخبار کی خبر کی طرح, یزید مر گیا اخبار کی خبر کی طرح. حقیقت ابدی ہے شان مقام حسین. لیکن اے ہے حسین دی کامیابی, لیکن امت دی ناکامی تے بھی نظر رکھو. یاد رکھو حسین دے تذکرے جنہ مجلساں نہیں ہوندے محرم دے دن ہے, وہ مجلساں منحوس ہیں. یاد رکھے نبی دی حدیث ہے, میں نہیں آندا پیا علی تے حسین دا تذکرہ نہ ہوئے, وہ محفل منحوس ہو جاندی ہے. تے خاص طور تے محرم دے دن ہے, اگر کسی دی اکھ نہیں چھلکی آج حسین دی یاد دے وچ تو میرا فتوہ لے لوے, ان دے دل وچ منافقت دے بیج ہیں. اگر آج کسی نے اپنے دل دے اتے اس صدمے دی چوٹ نہیں کھادی, انہوں چاہیے کسی طبیب نو لب کے وہ قادریاں کو لیا جاوے, ساڈا شفا خانہ ہی بڑا بڑا ہے, وہ آ کے اج علاج کرواوے اپنا. مینوں چاچے نصیر دا ایک شعر یاد آندا پیا, درود شریف پڑھو, یاد کر لوا, درود شریف پڑھو. ترنم میں ابھی آ جائے گا, ابھی میں ذرا وہ کیا ہی حافظ صاحب کیوں شروع ہوتا ہے. ہاں واہ دیکھو کیا چاچا نصیر نے, تسی پی نصیر الدین گولڑ بھی انہوں نے آندے ہو, میرا چاچا ہی شاگرد بھی آؤں انہوں دا, بڑی صحبت رہی انہوں دے نال. کیا کمال دی گل کیتی اسے موضوع تے کہ اگر حسین دے تذکرے تے کسی نو ناراضگی ہوندی ہے یا حسین دا تذکرہ کوئی کرے تا کوئی یہ سمجھدا ہے کہ پتہ نہیں کسی اور مسلک دے پاسے تا نہیں ٹر گیا. وہ حسین میاں جتنا ساڈا ہے نا قادریاں دا, کسے دا ہی کوئی نہیں. ساڈی رگاں جو خون چلدا ہے. فرمائندے ہیں پیر نصیر الدین, میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے, اوج آندے نہج نو, بلندی دی آخری حد, میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. ہیں بھائی, میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا جو ہو کسی کو تو یا حسین کہو,
پرکھنا جو ہو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا دی قسم یہ صدمہ محسوس کرو، کیونکہ یاد رکھو جس اکھ دے وچ اج ہنجو آ گئے ذکر حسین دے وچ، اوندا سفارشی کوئی ہور نہیں ہونا۔ پتہ ہے کون ہونا ہے؟ پتہ ہے کون ہونا ہے؟ امام حسین چھوٹے ہیں، 5 سال دی عمر ہے، حضور نے اطلاع دیتی، جبرائیل آئے کہ تہاڈا یہ بیٹا کربلا دے ریت دے اتے تواڈے ہی کلمہ پڑھن والے لوگاں دے ہتھوں ذبح سی۔ قرآن مچ گیا گھر دے وچ، قرآن ام سلمہ دی روایت بیان کردا پیا، قرآن مچ گیا۔ حسین چھوٹا جی ہے، سنیا کہ نبی دے امتی مینوں کربلا دے وچ ذبح کر دے سن۔ چھوٹا جہا حسین اپنی ماں کو لایا، خاتون جنت، کیا گھرانہ ہے، یہ دو میں سردار ہے۔ محمد ہوئے جن دے قدم حشر ہونا، علی ہوئے جڑا دروازہ ہے، تے فاطمہ عورتاں دی سردار ہے، کیا گھرانہ ہے۔ جنت تو ساری مک گئی نا ادھائیں، باقی رہ کے دے گیا، باقی تو کچھ نہ رہ گیا۔ فرمایا مینوں انہیں نانا نے دسیا ہے کہ نانا دے نام لمن والے مینوں قتل کر دے سن۔ امی میں جس ویلے مرساں ریت تے اتنے تو میرے نانا نے دسیا کوئی نال کوئی نہ ہو سی، میرے تے روسی کون؟ بچہ ہے چھوٹا جہا، ویندا ہے کوئی مرد ہے لوگ روندے ہیں، امی میرے تے روسی کون؟ بی بی فاطمہ آندے تو فکر نہ کر حسین، اللہ تیرے تے رومن والے جمعی سی نبی دی امت ہے، یہ قتل کرنے والے حسین تے تینوں رومن والے بھی جمعی سی۔ فرمایا اچھا کیا وہ مینوں جان دے حسین؟ اکھے نہیں تینوں جان دے نہ حسین، پر تیرا ذکر سن کے انہاں دی اکھاں چ آنسو ہو سن۔ اکھے اچھا تے پھر امی تسی انہاں نوں کی دیسو؟ انہاں ہنجواں دے بدلے وچ میں ہنجواں دی قیمت دکھائیندا پیا تانوں حسین دی یاد وچ کی دیسو؟ فرمایا میں تو فقیر ہاں بچے، تینوں پتہ ہے میرے کول تے کھانے دے واسطے روٹی بھی کوئی نہیں ہوندی، پر تیرے نانے نے دسیا ہے میں خاتون جنت ہو ساں، جس دن تیرے رومن والے اسن جنت دے دروازے تے وال اپنے بکھیر کے جنت دے دروازے تے پہ جاساں، آکھساں رب میں جنت وچ نہیں وڑدی، پہلے حسین دے رومن والےاں نوں باڑ۔ انہاں ہنجواں دی بڑی قیمت ہے۔ زین العابدین اسیر شام کربلا دا بچن والا سید، پہلی محرم آمدی آئی امامہ لا دیندے ہیں، راتاں نوں مدینے دی گلیاں دے وچ گشت کردے ہیں تے سسکیاں تے آواں دی آواز آمدی آئی۔ کسی نے پوچھا امام ہے کی کرندے ہو؟ پتہ امام نے کی جواب دیتا؟ فرمایا کسی دا ہک گم جاوے نا ساری عمر انہوں ڈھونڈتا رہتا ہے، میں تا 18 گمائی بدا کیویں سما کیویں نہ روما، عجیب غم ہے، عجیب غم ہے۔ خدا دی قسم میں تو پہلے تھوڑے سامنے مثبت پہلو رکھے ہیں نا، خواہش تے مشیت تے حسین، ہن میں تھوڑے سامنے منفی پہلو رکھدا پیا بحیثیت امت جو سانوں اتھوں سبق لمنا چاہیے۔ نبی دا نواسا ہے تے جاندا کیویں پیا 3 دن تو پانی بندے، اس پانی دا حسین دے نال عجیب ہی رابطہ ہے، عجیب ہی کام ہے اس پانی دا۔ حسین قتل ہو گیا، جسم پامال ہو گئے گھوڑیاں دے ہیٹ، گردناں جدا ہو گئیاں، کوئی پتہ نہیں کہندی لاش کیڑی ہے۔ چلے گئے قاتل، بنو اسد ایک قبیلہ ہے، بڑے وڈے گھڑ سوار ہیں، انہاں دی فوج گزردی پئی آئی، پتہ لگیا فوراً ہیٹھاں آئے، جا کے ویکھیا لاشیں پین بے کفن، کچھ بھی کوئی نہیں، گردنہ پتہ ہی کوئی نہیں، شناخت نہیں ہو سکتی۔ ایک بدو اتریا بلال دے خاندان تو، ذرا ویکھو محبت رسول، ایک بدو اتریا آگے لگا سردار فکر نہ کر، میں اطرت رسول دی خون دی خوشبو جاننا، جا کے سونگن لگیا، سونگ سونگ کے دسیندا پہ اے بھی میرے نبی دی خون ہے، اے بھی میرے نبی دا خون ہے، اے بھی میرے نبی دا خون ہے، اے حسین ہے۔ بنو اسد نے جنازہ پڑھیا، تدفین کیتی، قبراں بنائیاں، ابن سعد نو پتہ لگیا کہ قبراں بن گئی ہیں، اس کہ اوہو کل نو مزار بن جاسے، واپس مڑیا، فرات دا بند توڑیا۔ توجہ فرماؤ یہ ہوا لوگ ہیں 3 دن فرات دی ایک بوند نہیں پیمن دیتی، ہن جے قبراں ملا دیتا ہے
ہن فرات دا بند توڑیا، پانی چھڑیا، 40 دن 8-8 10-10 فٹ پانی اس میدان وچ کھڑا رہا۔ پانی تے حسین دا عجیب تعلق ہے، پانی خواہش مشیت، ہوا تے حسین، توجہ فرماؤ، عجیب تعلق ہے۔ پانی رہا 40 دن تاکہ قبراں دے نشان مٹ جاویں، 40 دن گزرے، دوبارہ بنو اسد والے آئے، پھر وہ حبشی آیا، قبراں دے تھوڑے تھوڑے نشان رہ گئے، رومن لگ گیا، آکھن لگا اے میرے نبی دا اجڑ ہویا گلشن ہے، اے میرے نبی دی شعر اس نے پڑھیا کہ میرے نبی دی بہار والے گلشن نو کیڑی خزاں چٹ گئے۔ پھر اس نے قبراں نو سنگیا، ایک قبر تے ڈگ پیا، رومن لگیا، آکھن لگا اے میرے امام دی قبر ہے۔ خدا دی قسم اے حسین دا حوصلہ ہے، کیویں بیان کرا، کیا زبردست شعر یاد آ گیا۔ فرمائندے ہیں آئین مشیت کا شناسا ایسا، رب دے مشیت دے قانون نو کتنا سمجھدا ہے حسین، سب دی پیاس اس نے ویکھی اپنے سامنے، سب دا قتل ہونا ویکھیا، گوارا کیتا صرف اس بات رب دی مشیت کہ او چاہتا ہے شاء اللہ وہیں یرانی قتیلہ، وہ مینوں قتل ہونا دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رجال ہے، کون مرد ہے جڑا ان دی خواہش تے اپنا پورا گھرانہ کٹوا دے گا۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ ٹھیک ہے، ہاں واقعی میں پتہ نہیں لگیا۔ صرف آخری گل اور بھی ہیں جنہوں نے آگے کرنا ہے، تو میں تو پتہ نہیں لگیا، سوا گھنٹہ ہو گیا۔ چلو جتنی دیر حسین دا تذکرہ ہوتا رہے، صرف میں تمہیں یہ دکھانا چاہنا کہ رجال کون ہوندے ہیں، رب دے نال وعدہ نبھاون والے کون ہوندے ہیں۔ حسین آخری ویلے خاندان کویا جا چکے ہے، اس ویلے حسین اپنے گھوڑے تے بیٹھے، گھوڑے تے بیٹھے ذوالجناح تے ایڑ لائی کہ آخری جہاد دا مارکا کراں، پہلے اپنے کٹے ہوئے سراں دے بھائیاں نو، اپنے کٹے ہوئے سراں دے بچیاں نو، اپنے بھتیجیاں نو ویکھیا تے آکھیا ویکھو ہن اس پیاسے بڈھے دی جنگ، تے گھوڑے نو ایڑ لائی، گھوڑا ہلیا نہیں، دوبارہ ایڑ لائی، گھوڑا پھر نہیں ہلیا۔ حسین حیران رہ گیا، ہیٹھاں ویکھیا ایک چھوٹی جی بچی گھوڑے دے پیراں نو چمڑی ہوئی، سکینہ حسین دی چھوٹی بچی آندھی بھئی ذوالجناح میرے بابا نو نہ لے جا، میرے بابا نو نہ لے جا۔ حسین ہیٹھاں لتھے، بیٹی نے حسین نو ویکھیا کہ بابا ہن بالکل پیاس کوئی نہیں مینوں، کیونکہ جیڑا پانی لمن گیا آئی تیر کھا کے واپس آیا، گردن جدا کروا کے آیا، آگن لگی بابا مینوں پیاس کوئی نہیں، خدا دے واسطے پانی لمن نہ جا۔ بابا نے آکھیا اللہ دا حکم ہے، بیٹی میں جامنا ہے۔ آکھن لگی میں سوساں کے دے نال، میں تا عادت ہے توڑے سینے تے سمن دی۔ حسین نے آکھیا حالی تھوڑا جا ٹائم ہے، آ تینوں میں اپنے سینے تے سما لواں۔ سینے تے حسین نے سما لیا، جب تک بچی نہیں ستی حسین اودے نال گلاں کردے رہے۔ بچی سو گئی، خیمے چ رکھ کے دوبارہ جنگ دے پاسے آئے، اس دے اوتے قطع یاد آمدا پیا ہے، 2-3 اشعار ترنم نال پڑھ دینا، اے ساڈا حسین دے واسطے نذرانہ عقیدت بھی ہو سی، تے کسی دی اکھاں وچ ہنجو آ گئے تو اون دے واسطے بھئی میاں میری نہیں خاتون جنت دی ضمانت ہے، جنت دے سرداراں دی ضمانت ہے۔ درود شریف پڑھو تے اجازت۔ اللہ انہیں منظر اپنے سامنے رکھو کہ باپ اپنا گھر اجڑوا کے اپنی بیٹی نو سینے تے لٹا کے وصیتاں کچھ کرن لگ پے، تے بیٹی سمدھی پئی، اس دے اوتے 2-3 شعر ہیں وہ یاد آ گیا، میں لکھے ہوئے ہیں تو تانوں سنا دیندے۔ درود شریف ایک باری پڑھو، میں کوشش کرے ساں کہ طرز نوہے تو نعت تو بالکل فرق ہوئے، میں اپنی ہی طرزاں بنائینا تے کوشش کرنا کہ عام دھارے تو فرق ہوئے، بلندہ بھی فرق ہاں، کوشش کرنا طرزاں بھی فرق ہوئے۔
فرمائندے ہیں امام حسین دی زبان تو فرمائندے ہیں بیٹی سے یہ فرمان لگے شاہ مدینہ رونا نہ سکینہ بیٹی سے یہ فرمان لگے شاہ مدینہ رونا نہ سکینہ بابا سے اب تیرا نہیں ہوگا کبھی ملنا رونا نہ سکینہ ہے نرغائے آدھا میں محمد کا نواسا ہے نرغائے آدھا میں محمد کا نواسا مر جائے گا پیاسا کر لینا ہم کو یاد جو پانی کبھی پینا رونا نہ سکینہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.